اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کی جانب سے یہ پروگرام بی بی معصومہ قم کی ولادت کے حوالے سے ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کو، تمام دیکھنے والوں کو، تمام عالم اسلام کو شہزادی معصومہ قم کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ چہاردہ معصومین علیہ السلام میں، اہل بیت الطاہرین میں کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو بظاہر چہاردہ معصومین میں شامل نہیں ہیں، یعنی ان کو ہم معصوم نہیں کہہ سکتے، لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو اطاعت الہی سے اور حجت خدا کی محبت سے، معرفت الہی سے اتنا بلند کیا کہ وہ اتنی بلند قرار پائیں کہ ائمہ طاہرین ان کی تعریف اور توصیف کرتے ہوئے نظر آئے، ان پر سلام بھیجتے ہوئے نظر آئے۔ شہزادی معصومہ قم سلام اللہ علیہا، جن کا روضہ مرجع خلائق ہے، جہاں انسان اگر دعا مانگتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دعا مستجاب نہ ہو۔ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جن کی ولادت پہلی ذیقعت 173 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہم ائمہ طاہرین کے تذکروں میں آپ کا ذکر پڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کا ذکر اپنے شیعوں میں کیا اور یہ کہا کہ جو میری بیٹی معصومہ قم کی زیارت کرے گا وہ اس کی شفاعت کرے گی۔ یعنی ابھی آپ کی ولادت باسعادت میں ایک عرصہ دراز باقی ہے، لیکن ائمہ طاہرین آپ کی ہستی سے زمانے کو روشناس کرا رہے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی بی معصومہ قم جن کا نام فاطمہ ہے، جو حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی دختر ہیں، اور امام کی زوجہ جن کا نام تکتم بتایا جاتا ہے، تاریخ نے لکھا کہ آپ انتہائی پاکیزہ کردار کی حامل خاتون تھیں، اور آپ اتنی زیادہ باکردار تھیں، اور یقیناً کیوں نہ ہوں امام موسی کاظم علیہ السلام نے جسے اپنی شریک حیات کے لیے منتخب کیا ہے، اس کا کردار یقیناً اتنا ہی بلند ہوگا کہ تاریخ نے لکھا کہ آپ کا چہرہ آپ کی پاکیزگی کی وجہ سے اتنا روشن تھا کہ امام نے آپ کو آپ سے عقد کرنے کے بعد آپ کو نجمہ یعنی روشن چہرے والی کا خطاب عطا کیا، اور زیادہ تر مقامات پر پھر حضرت تکتم کا نام نجمہ خاتون ہی ملتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا جن کا نام فاطمہ ہے، اور امام موسی کاظم علیہ السلام کی اپنی جد ماجدہ سے محبت کا یہ عالم نظر آتا ہے کہ آپ نے اپنی 4 بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے ہیں، اور ان تمام بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی فاطمہ معصومہ قم ہے۔ اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا، اور آپ کی کردار کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے، آپ کی سوانح حیات کو بیان کرنے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ آپ کا صرف نام ہی فاطمہ نہیں ہے آپ کی جد ماجدہ کے نام پر، بلکہ آپ کے اخلاقی فضائل، آپ کے کمالات، آپ کی عبادت، آپ کے علم اور آپ کی اطاعت الہی میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت کی شباہت نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر! اس بی بی کا کردار کتنا بلند اور کتنا پاکیزہ ہوگا کہ جس کی مماثلت شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہے۔ پھر ہم شہزادی کے القابات کو دیکھتے ہیں۔ القابات کسی بھی انسان کی خصوصیات اور اس کے اخلاقی فضائل کو ظاہر کرتے ہیں۔ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا ایک لقب رضیہ ہے، یعنی وہ جو خدا سے راضی ہیں۔ ایک لقب مرضیہ ہے، یعنی وہ جو جسے خدا پسند کرتا ہے۔ آپ کا ایک لقب
معصومہ ہے، یعنی وہ جو صاحب عصمت و طہارت ہے۔ آپ کا ایک لقب طاہرہ ہے، طاہرہ یعنی وہ بی بی جو پاکیزہ کردار والی ہے۔ آپ کا ایک لقب محدثہ ہے، محدثہ یعنی وہ ہستی جس نے اپنی زندگی کو اس بات کے لیے وقف کر دیا کہ اللہ کے رسول کی احادیث کو نقل کیا اور اس کو نشر کیا۔ پھر آپ کا ایک لقب عابدہ ہے، یعنی خدا کی بارگاہ میں مخلص ترین عبادت کرنے والی۔ یقیناً جو خانوادہ رسالت میں، یعنی جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آل محمد کا اختصاص اور امتیاز یہ ہے کہ جس طرح ایک عام انسان کے لیے سانس لیے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے، اسی طرح آل محمد میں عبادت کے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس ایسے خاندان میں، ایسے بلند خاندان میں اگر کسی کو عابدہ کا لقب ملتا ہے تو یقیناً وہ بی بی کتنی عظمتوں والی ہوگی انسان تصور کر سکتا ہے کہ ایسے گھرانے میں کسی کو عابدہ کا لقب عطا کیا جائے۔ پھر آپ کے جو سب سے مشہور القابات ہیں ان میں ایک لقب معصومہ ہے، اور اس کا اختصاص یہ ہے، یعنی معصومہ وہ لقب ہے کہ ہر لقب آپ کو جو عطا ہوا وہ آپ کے اخلاقی فضائل کی وجہ سے ہی ہوا، لیکن معصومہ کا اختصاص یہ ہے کہ یہ لقب آپ کو مولا امام رضا علیہ السلام نے عطا کیا۔ اور جب ہم بی بی کی سوانح حیات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ شہزادی معصومہ قم سلام اللہ علیہا خاندان رسالت کی ان چنندہ شخصیات میں سے ہیں کہ جو معصوم نہیں ہیں لیکن جن کے مراتب بے حد بلند ہیں، جیسے حضرت مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ وہ معصوم چہردہ معصومین اسلام میں شامل نہیں ہیں، لیکن جن کو مولا امام حسین علیہ السلام جن کو کہتے ہیں کہ میری جان فدا ہو تم پر عباس، ایسے ہی ہم بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی بلندیوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ خاندان رسالت کی ان چنندہ شخصیات میں سے ہیں کہ جنہوں نے وادی عصمت و طہارت کی منزلوں کو اپنے علم سے، عرفان الہی سے، حجت خدا سے، محبت سے اور ان کی اطاعت سے اپنے آپ کو اتنا بلند کیا، معصیت سے اپنے آپ کو اتنا دور کر لیا کہ امام وقت نے آپ کو معصومہ کا لقب دیا۔ پھر آپ کا ایک لقب کریمہ اہل بیت ہے، اللہ اکبر، وہ گھرانہ جو ساری کائنات کے گھرانوں میں سب سے بلند گھرانہ ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز نہیں بلکہ ہم اگر اس سے پہلے بھی دیکھتے ہیں، آپ کے اجداد میں دیکھتے ہیں تو حضرت ہاشم وہ نظر آتے ہیں کہ جن کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا، جن کے وہاں حضرت عبد المطلب اسی شان کے نظر آتے ہیں، جہاں آپ کے اجداد میں حضرت ابو طالب علیہ السلام انہی صفات کے حامل نظر آتے ہیں کہ جو صرف سردار نہیں ہیں بلکہ جس کو جو مسئلہ مرحلہ درپیش ہو جائے وہ ان کے پاس آتا ہے اور وہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول جنہیں پروردگار دو عالم نے رحمت للعالمین بنایا، یعنی عالمین کے لیے رحمت بنایا، پھر ان کا سارا خاندان جو خاندان عصمت و طہارت ہے، اور پھر آپ کی اولادیں اور اولادوں کی اولادیں، آپ کے جانشین، ان میں اگر کسی کو کریمہ اہل بیت کا لقب ملتا ہے تو یقیناً وہ شہزادی کس بلندی کمال پر فائز ہوگی، جن کے جود و سخا کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ اور یہ کریمہ اہل بیت لقب کب ملا ہے، کیسے ملا ہے، اس کے لیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آیت اللہ مرشی فرماتے ہیں کہ میرے والد کو اپنی جد ماجدہ حضرت شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بہت عقیدت، اور اس عقیدت کی وجہ سے آپ بے انتہا اس بات کی دعائیں کرتے تھے کہ آپ کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اصل قبر شہزادی کونین کی کہاں پر ہے۔ آیت اللہ مرشی لکھتے ہیں کہ میرے والد نے نہ صرف یہ کہ دعائیں پڑھیں، نہ صرف یہ کہ وظیفے کیے، بلکہ انہوں نے عملیات کیے۔ 40 دن کا عمل کسی بھی جو دعا کی قبولیت کے لیے کی جاتے ہیں وہ عمل کیے، اور ایک دفعہ جب آپ نے عمل کیا اور اس کے بعد جب آپ 40واں دن تھا اور آپ دعا کر کے رو رو کر سو گئے تو آپ نے
آیت اللہ مرشی کے والد نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، خواب میں دیکھا اور امام نے آپ کو یہ ارشاد کیا کہ آیت اللہ مرشی کے والد سے یہ کہا کہ تمہیں اپنی جد ماجدہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر کا اصل نشان چاہیے، لیکن خدا کی مصلحت یہ ہے کہ اسے پوشیدہ رکھا جائے، اور اسی لیے میں تمہیں ان کی قبر مطہر کا پتہ نہیں بتا رہا۔ ہاں، میں تمہیں ایک ایسی قبر کا پتہ بتاتا ہوں کہ جو شہزادی کونین بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے مماثلت رکھتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مرجع خلائق بنے۔ تو آپ نے آیت اللہ مرشی کے والد کو، امام نے آیت اللہ مرشی کے والد کو یہ بیان کیا حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے لیے، اور اسی لیے آیت اللہ مرشی لکھتے ہیں کہ پھر میرے والد نے اپنا مقام تبدیل کیا، وہ قم تشریف لائے اور پھر یہیں سکونت اختیار کی۔ اور بی بی کے علم و فضل کی بلندیاں یہ بتاتی ہیں کہ آپ کس مقام بلند پر فائز ہیں، کہ یقیناً کسی بھی انسان کی بلندی کو ناپنے کا ایک عظیم پیمانہ اس کا علم ہوتا ہے، اور علم حضرت فاطمہ معصومہ قم کے لیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک بار یعنی آپ کا علم اتنا بلند تھا، اور کیوں نہ ہو جس نے حضرت امام رضا علیہ السلام کے زیر سایہ رہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیر سایہ رہیں، اور انتہائی ریاضت کی کہ آپ علم میں اور پاکیزگی میں بلند ہو جائیں، کیوں نہ خدا اس کو یہ بلندیاں عطا کرے۔ کہ آپ کے لیے تاریخ نے لکھا کہ ایک بار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مدینہ میں موجود نہیں تھے، اور مختلف مقامات سے، تمام عالم اسلام سے، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار موجود ہوتے تھے وہاں سے لوگوں کے وفد آتے تھے مسائل اور سوال لے کر۔ تو ایک بار امام موجود نہیں تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مدینہ سے باہر گئے ہوئے تھے، ایسے میں ایک وفد آیا عالم اسلام سے، ایک وفد آیا اور انہوں نے کچھ دیر امام کا انتظار کیا، اور جب انہیں معلوم ہو گیا کہ امام تو شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنے مسائل اور اپنے سوالات لکھے، اور یہ کہہ کر امام کے خادم کو دیے کہ جب امام تشریف لے آئیں تو امام سے کہنا کہ وہ ہمارے ان سوالات کے جوابات لکھ دیں، پھر کوئی آئے گا ہم میں سے اور پھر وہ ان سوالات کے جوابات لے کر چلا جائے گا۔ تو خادم یہ سوالات لے کر اندر گیا، اتنے میں بی بی نے اپنے اس خادم کے ذریعے ان لوگوں کو شربت بھیجا، اور جتنی دیر میں ان لوگوں نے شربت پیا اور جتنی دیر میں ان کی ضیافت ہوئی، اتنی دیر میں حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ نے ان سوالات کے جوابات لکھ کر دے دیے، ان تمام مسائل کے جوابات لکھ کر دیے۔ اور جب ان لوگوں کو مسائل کے جوابات لکھ کر دیے اور یہ بتایا اس خادم نے کہ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر حضرت فاطمہ معصومہ نے لکھ کر دیے ہیں، تو انہوں نے اس کو شکریہ کے ساتھ قبول کیا اور وہ چلے۔ اور تاریخ نے لکھا کہ جب وہ مدینے سے باہر نکل رہے تھے، اسی وقت مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مدینے میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کی ملاقات اس وقت سے ہوئی، اور ان لوگوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہاتھوں کے بوسے لیے، ہاتھوں کو آنکھوں پہ لگایا، اور پھر امام سے کہا کہ مولا، پورا واقعہ بیان کیا کہ مولا اس طرح سے ہم آپ کے پاس آئے تھے اور ایسے سوالات کے جوابات چاہتے تھے، لیکن آپ موجود نہیں تھے، تو آپ کی دختر فاطمہ معصومہ نے ہمیں سوالات کے جوابات لکھ کے دیے ہیں۔ امام نے کہا کہ لاؤ مجھے وہ سوالات دکھاؤ، ان کے جوابات دکھاؤ۔ امام کو دکھائے، امام نے انہیں پڑھا، اور انتہائی اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے امام نے اس تحریر کو پڑھ کے چوما اور فرمایا کہ فداہ ابوہا، اے فاطمہ تم پر تمہارے بابا کی جان قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر! اس بی بی کی بلندیوں کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے، جس کے لیے اس کا بابا امام وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تمہارا بابا تم پر فدا ہو جائے۔ تم نے وہی لکھا ہے، مسائل کے جوابات اسی طرح سے تحریر کیے ہیں، اگر میں لکھتا تو بالکل یہی لکھتا۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے شہزادی فاطمہ معصومہ قم کی۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب بھی شیعوں کو یہ بیان کیا کہ قم میں میری ایک دختر دفن کی جائے گی، اور پھر آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ اس کا روضہ مرجع خلائق بن جائے گا، وہاں لوگ
اپنی آرزوئیں لے کر آئیں گے، اپنی حاجات لے کر آئیں گے، اور وہاں سے دین کا عرفان پائیں گے. یعنی صرف دنیاوی نہیں، ان کو دینی وہ سکون حاصل ہوگا کہ وہ مرجع خلائق بن جائے گا. اور یہی نہیں بلکہ وہ علم کا مرکز بن جائے گا، وہ شیعوں کا مرکز بن جائے گا. اللہ اکبر. حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا، وہ بی بی کہ جب آپ وہاں دفن ہوئی ہیں، دفن کا حال ذرا سا نظر سماعت کروں. ویسے تو ولادت کی محفل ہے، لیکن یہ بیان کروں کہ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا ان چند شخصیات میں سے ہیں کہ جن بیبیوں نے اپنے بھائیوں سے محبت کرنا زمانے کو سکھایا. جیسے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے بھائی کی محبت میں اپنی صرف آغوش کے پالوں کو قربان نہیں کیا، اپنی مامتا قربان کر دی. یعنی بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہ کبھی اپنے بچوں کے لیے نہیں روئی. انہوں نے پیغام کو، امام حسین اسلام کے پیغام کو سارے زمانے میں نشر کیا. اسی طرح بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی سے محبت کا حق ادا کر دیا. جب امام رضا علیہ السلام کو خراسان طلب کیا گیا تو شہزادی چاہتی تھیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ جائیں، لیکن امام نے انکار کیا اور کہا کہ تم میں سے کوئی میرے پیچھے آنے کی بھی کوشش نہ کرنا، کیونکہ یہی پروردگار دو عالم کی مصلحت ہے، یہی حکم ربی ہے. تم یہی رہنا، اور جب تک میرا خط نہ آئے، اور اگر اس کے آنے میں 10 مہینے یا 1 سال کا عرصہ بھی لگ جائے، تب بھی تم میرے حکم کے بغیر، میرے خط کے بغیر گھر سے نہ نکلنا. اور جب امام رضا علیہ السلام کا خط آیا ہے تو اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کے 5 بھائی اور حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا اور آپ کی کنیزیں اور آپ کے گھر کی اور خواتین امام سے ملاقات کے لیے خراسان کی جانب چلی ہیں. اور راستے میں آپ نے وہ اشعار پڑھے ہیں جن میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 1000 فرسخ کا راستہ طے کیا کہ میں اس یوسف کو دیکھ لوں، اپنے یوسف گمگشتہ کو دیکھ لوں، اس کا دیدار کر لوں، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. لیکن جب حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا قم میں پہنچی ہیں تو آپ کو بھائی کی شہادت کی خبر ملی، اور راستے کی تکالیف اور پھر اتنا بڑا صدمہ، تو آپ بیمار ہوئیں. آپ نے قم میں فقط 17 دن قیام کیا ہے، اور پھر وہیں آپ کی رحلت ہوئی ہے، وہیں آپ کا مزار مقدس ہے. اور اس آپ کے وجود مقدس کی برکت یہ ہے کہ پروردگار دو عالم کا حسن انتظام یہ ہے کہ ہر جگہ شہزادی کونین بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد پہنچے اور وہ مقام مرجع خلائق بنے، دنیا اولیاء خدا کی منزلت کو دیکھے. تو پروردگار دو عالم کی مصلحت، اور شہزادی معصومہ قم وہاں پہنچی، وہاں دفن کی گئیں. اور جب آپ وہاں دفن کی گئیں تو آپ کے وجود مقدس کی برکت سے قم میں وہ ہستیاں آئیں کہ جنہوں نے حوضہ علمیہ قم کا آغاز کیا، پھر اس کو اپنی جانفشانی سے، اپنی محنتوں سے اس کو رات و دن دینے کے بعد، اپنے شب و روز عطا کرنے کے بعد حوضہ علمیہ قم کو مضبوط بنایا، مرجع خلائق بنایا، اس کو شیعوں کا مرکز بنایا، اسے علم کا مرکز بنایا. اور ان لوگوں میں آیت اللہ بروجردی کا نام سر فہرست نظر آتا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی وہاں وقف کر دی. اور اس کا واقعہ نظر سماعت کروں کہ جب حضرت آیت اللہ بروجردی انتہائی بیمار تھے تو آپ کو بیماری کے سبب سے علاج کی خاطر آپ کو تہران لے کر جانا پڑ رہا تھا. تو راستے میں ایک مقام پر آپ کو غش سے افاقہ ہوا، اور یقیناً جو علماء حق ہوتے ہیں وہ خدا کی مصلحتوں کو جاننے والے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کو غش سے افاقہ ہوا، آپ کو محسوس ہوا کہ جیسے آپ کو کچھ صحت عطا ہوئی ہے، تو آپ نے پوچھا کہ ہم کہاں سے گزر رہے ہیں، اور لوگوں نے بتایا کہ ہم اس وقت میں قم سے گزر رہے ہیں. بس قم کا نام سننا تھا کہ آپ نے حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا سے توسل کیا اور یہ کہا کہ شہزادی اگر آپ مجھے صحت عطا کر دیں گی تو میں اپنا مسکن یہیں بنا لوں گا، بی بی میں اپنا قیام مستقل یہیں کر لوں گا، میں یہیں حوضہ علمیہ کو اپنے وجود سے اپنی اتنی جانفشانی کروں گا کہ یہاں ہماری نسلیں یہاں شرف یاب ہوں، انہیں آپ کی ہدایت، آپ ہدایت کے شہر ہیں، آپ ہدایت کا نور ہیں،
اور وہ نور میں لوگوں میں بانٹوں گا۔ اور آیت اللہ بروجردی کو پروردگار دو عالم نے حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے توسط سے ان سے توسل کیے جانے کے سبب سے پروردگار دو عالم نے صحت کاملہ عطا کی۔ اور پھر آیت اللہ بروجردی پوری زندگی انہوں نے اپنی قم میں گزاری اور حوضہ علمیہ قم کو انتہائی بلند کر دیا۔ اور بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے معجزات کی طرف اگر نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اہل بیت اطہار کی یہ ان مخصوص اور بلند ہستیوں میں نظر آتی ہیں، یعنی جیسے ہم حضرت مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے لیے دیکھتے ہیں، جیسے ہم شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے دیکھتے ہیں، ایسے ہی بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کی بارگاہ سے، آپ سے توسل کرتے ہوئے آپ کے روضہ پرنور سے اتنے لوگ شفا یاب ہوئے ہیں کہ یقیناً ایک نشست میں اتنے لوگوں کے بارے میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ جتنی کرامات، جتنے معجزے آپ کے روضہ پرنور سے ہوئے ہیں اس کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ حال ہی کا ایک واقعہ یقیناً آپ لوگوں نے بھی نظر سماعت کیا ہوگا، اسے نظر سماعت کروں کہ برطانیہ کے پارلیمنٹ ممبر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر وہاں کے تمام چینل سے ان کے انٹرویو نشر ہوئے اور ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیا بات تھی جس کی سبب آپ نے دین اسلام قبول کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں برطانیہ کی پارلیمنٹ ممبر ہوں اور میں ملکی اور غیر ملکی دوروں پر جاتی ہوں، اور میں نے تمام دنیا اور تمام تاریخی مقامات دیکھے ہیں، لیکن میں ایک مقام پر گئی ہوئی تھی اور وہاں پر مجھے ایران کے لوگ بھی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور ان لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ کبھی ہمارے ملک بھی آئیں۔ تو میں جب ایران گئی اور میں نے سونے کے گنبدوں کو دیکھا تو میں نے سوال کیا کہ یہ کون سے مقامات ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ ان متبرک اور بلند ہستیوں کے مزارات ہیں جو ولی خدا ہیں۔ اور جب ان کو سمجھایا گیا، بتایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ کیا میں ان میں سے کسی روضے پر جا سکتی ہوں؟ تو ان سے کہا گیا کہ ہاں ضرور، لیکن آپ کو، کیونکہ یہ باطہارت ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو عصمت و طہارت میں بہت بلند ہیں، لہٰذا آپ ان کے روضوں پر بے حجاب نہیں جا سکتی، آپ کو اس طرح پراپر حجاب کے ساتھ جانا ہوگا۔ تو انہوں نے جانے پر رضامندی کی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے 5 منٹ وہاں بیٹھنے کے لیے اگر مل جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ جب وہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے در عطا پر، ان کے روضہ پرنور پر ان کو لے جایا گیا، اور وہ وہاں جا کر فرش پر بیٹھی اور کہا انہوں نے یہ تھا کہ مجھے صرف 5 منٹ میں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے، انہوں نے 5 منٹ کا کہا تھا، تو ان کے ساتھ جو خواتین گئی تھیں انہوں نے 5 منٹ کے بعد مجھ سے سوال کیا کہ کیا آپ راضی ہیں کہ واپس چلیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کیا آپ لوگ میرے ساتھ فیور کر سکتے ہیں کہ مجھے آدھا گھنٹہ یہاں بیٹھنے کی اجازت مل جائے؟ تو ان کو آدھا گھنٹہ بیٹھنے کی اجازت دی گئی، اور پھر وہ آدھا گھنٹے بعد بھی انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ذریح مقدس کے پاس بیٹھی رہیں۔ اور پاس بیٹھی ہوئی خواتین نے بتایا کہ ان کی آنکھوں سے بار بار اشک بہہ رہے تھے، ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، ان کی حالت متغیر ہو رہی تھی، اور انہوں نے خود یہ بیان کیا کہ میں دنیا کی بہت سے تاریخی مقامات پہ گئی ہوں، میں ایسے مقامات پہ بھی گئی ہوں کہ جنہیں خدا کی بارگاہ میں کوئی مقام حاصل ہوتا ہے، میں ایسی جگہوں سے بھی گزری ہوں، لیکن میں نے اس بلند ہستی کی بارگاہ میں ایسا سکون اور ایسی روحانیت پائی ہے کہ جیسی روحانیت اور جیسا سکون میں نے دنیا میں کبھی نہیں پایا، میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا سکون نہیں پایا۔ عزیزان گرامی، میں جب بھی اس واقعے کو پڑھتی ہوں یا سنتی ہوں تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ یقیناً ایک غیر مسلم جو جانتا ہی نہیں کہ آل محمد کون ہستیاں ہیں، ان کی معرفت کیا ہے، جب وہ اگر 5 منٹ کے لیے ان کی درگاہ مقدس پہ آتا ہے تو اس کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ رو رو کر یہ دعا کرتا ہے کہ اگر، یعنی ان خاتون کا خود یہ کہنا کہ میں نے دعا کی کہ میں آپ کو نہیں جانتی، آپ کون باعظمت بی بی ہیں، میں آپ کو نہیں جانتی، لیکن میں
آپ سے فریاد کرتی ہوں، آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اور آپ ان تمام لوگوں کی فریاد رسی کرتے ہیں، تو میں آپ سے فریاد کرتی ہوں کہ جس راستے کی پیشوا آپ ہیں مجھے اس راستے پر لگا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ جب بھی میں ایسے کسی واقعے کو پڑھتی اور سنتی ہوں میرا دل لرز جاتا ہے، اور یقیناً تمام سننے والوں کی بھی یہی کیفیت ہوگی کہ جب ایک غیر مسلم 5 منٹ کے لیے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی درگاہ میں آئے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ گھنٹوں بیٹھا رہے، اور پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ ان کے راستے پر آ جائے۔ تو پھر ہم محبت کرنے والوں کا، جنہیں خدا نے یہ امتیاز اور یہ اختصاص عطا کیا کہ ہم ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے جہاں محبت محمد و آل محمد ورثے میں ملتی ہے، ہماری دعا کیا ہونی چاہیے، ہماری روش کیا ہونی چاہیے۔ میں حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے صدقے سے، اس باعظمت بی بی کے صدقے سے، امام مسیح کاظم علیہ السلام کے صدقے سے، امام رضا علیہ السلام کے صدقے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ پالنے والے ہمیں اور ہماری اولادوں کو ائمہ طاہرین سے سچی محبت کرنے اور ان کی سیرت کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی آمین۔ پروردگار، حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے صدقے سے ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہمارے گناہان صغیرہ اور گناہان کبیرہ کو معاف فرما دیں۔ پروردگار، ہمیں اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے روضہ پرنور پر بار بار جانے کی سعادت نصیب فرما۔ اور پروردگار، ہماری سب سے بڑی دعا کہ ہمارے وقت کے امام آقا امام زمانہ اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمارا شمار ان کے منتظرین اور ان کے ناصرین میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع